بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین، کسی محنت، مشقت یا تعلیم کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو، یہ ٹھیک ہے یا غلط، اس کے نتیجے پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ کوشش ٹھیک ہے، وہ محنت برابر ہے، نتیجہ اچھا ہوگا۔ اگر کسی محنت و مشقت کا نتیجہ برا اور ذلت اور ناکامی نکلتا ہے، خواہ وہ کوشش کتنی بھی بڑی ہے، لیکن اس کے نتیجے کی ناکامی بتاتی ہے وہ کوشش غلط تھی۔ ہمارے ہاں ایک عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ جس زمرے میں اولیاء اللہ پائے جاتے ہیں آپ اس کو حق تسلیم کریں، جس میں اولیاء اللہ نہیں پائے جاتے اس کو آپ حق تسلیم نہ کریں۔ مدرسے بے شک ہوں، داڑیاں بے شک ہوں، کرتے لمبے بے شک ہوں، لیکن اگر ان میں اولیاء اللہ کا وجود نہیں ہے تو پھر وہ طبقہ حق پر نہیں ہے۔ مجھے ان دنوں میں مجموعہ رسائل توحید جو ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الوہاب جو وہابیت کی بیس ہیں، بنیاد ہیں، ان کی کتاب مجموعہ توحید، رسائل توحید مطالعہ کرنے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے اس کتاب کے آخر میں ایک رسالہ لکھا ہے، کرامات۔ اس میں جتنے بھی کرامات لکھی ہیں وہ ان لوگوں کے ہیں جو ہمارے عقیدے کے لوگ ہیں۔ باوجود اس کے کہ تم ہمارے عقیدے کو تسلیم نہیں کرتے ہو، لیکن جن کی کرامتیں بیان کرتے ہو سچی سمجھ کے بیان کرتے ہو نا، جھوٹی سمجھ کے تو نہیں بیان کرتے ہو نا، تو پھر جو ان کا عقیدہ اس کو حق مانو نا۔ ان کی بزرگی اور کرامات تسلیم کرنے کے بعد تمہارا یہ کہنا کہ ہمارا یہ عقیدہ اور یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے سراسر۔ مثال کے طور پر مشکات شریف باب الکرامات کے اندر حدیث آتی ہے، اور اس کو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے۔ جب نہاوند کے پہاڑوں میں اسلامک آرمی لڑ رہی تھی، جمعے کا دن تھا، حضرت فاروق اعظم ممبر پر تھے، حیدر قرار سامعین میں سے تھے۔ انہوں نے اونچی آواز سے کہا، یا ساریتو الجبل، یا ساریتو الجبل، 3-4 مرتبہ یہ کلمہ دہرایا۔ تو کچھ صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک صحابی کی ایک طرح تربیت نہیں ہوئی، نہ سارے تابعین کو ایک کلاس میں بٹھا کے تربیت کی گئی ہے۔ بعض باتیں وہ سن سکے، بعض نہیں سن سکے، اس لیے اس طرح کی کمزوریاں بعض حالات میں پائی گئی ہیں، لیکن وہ متفق رہے ہیں سارے صحابہ کے ساتھ، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا علم کچھ بھی ہو مگر صحابہ کی اکثریت کے ساتھ ان کا اتفاق رہا ہے۔ اسی طرح دور حاضر میں اگر کسی آدمی کے عقیدے میں کوئی کمزوری بھی ہے لیکن وہ آل حق کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے، اس کا عقیدہ صحیح سمجھا جائے گا۔ جو سامعین تھے ان میں جناب حیدر قرار بھی تھے۔ بعض لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ عمر پاگل ہو گیا ہے، یہ پاگلوں والی بات کرتا ہے، بندہ سامنے کوئی نہیں ہے، ساریہ تو 1000 میل سے زیادہ دوری پر ایک جنگ لڑ رہا ہے، وہ سالار لشکر ہے، اس کو کہہ رہے ہیں پہاڑ پہ چڑھ جا، یہ پاگلوں والی بات ہے، اس کے اندر دانش و بینش کا کوئی تعلق نہیں۔ جناب حیدر قرار فرماتے ہیں یہ الفاظ واپس لو، غلط کہتے ہو۔
यार यारों को पहचानते हैं। औलियाई फी कबाई ला यारिफुहुम गैरी, हदीस कुदसी है कि औलिया अल्लाह मेरी कुदरत के चूगे के नीचे हैं, उनको मैं पहचानता हूँ या उस चूगे के नीचे जो दूसरे वो उनको पहचान, बाकी नहीं पहचान। जनाब हजरत करार ने कहा नहीं ये बात गलत कहते हो। हजरत उमर फारूक का ये देखना और आवाज़ देना, चंद दिनों के बाद जब आर्मी के लोग आए उन्होंने खुशखबरी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में पेश की कि जुमे का दिन था, ऐन नमाज जुमा का वक्त था, हमें आपकी आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी ऐ सारिया पहाड़ पे चढ़ जाओ। वो हमने सुनी और उसकी हमने पैरवी की। हम पहाड़ पर चढ़े, देखा कि पीछे से दुश्मन आ रहा है। उनका प्रोग्राम ये था कि आर्मी सामने की तरफ लड़ रही है, पहाड़ के दामन में है, ऊपर से 200 टन की चट्टानें लुढ़काएंगे, एक एक चट्टान कई कई 100 आदमियों का खात्मा कर देगी, तो इस तरह हम मैदान मार लेंगे। इधर मालिकों ने चेक किया उसको कि हमारी आर्मी के खिलाफ ये तदबीर हो रही है, ये तदबीर उनके दिलों में थी। जिसने ये करामत तस्लीम किया उसने ये माना है ना कि आलुल्लाह दिलों के भेद जानते हैं। बंदगाने खास अल्लामुल गुयूब इग़्ज़रूहुम हम जवासिसुल कुलूब। रूमी फरमाते हैं बंदगाने खास जो हैं अल्लाह के खास बंदे वो दिलों के भेदों को जानते हैं, उनसे हमेशा डरा करो, वो दिलों के जासूस होते हैं। जो पहाड़ पर चढ़ते चले आ रहे हैं उनके दिलों में जो प्रोग्राम है, अगर उमर फारूक ने उसको परखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो अपनी आर्मी को उसके खिलाफ काम करने की आपने हुक्म क्यों फरमाया? लिखने वाला इब्न अब्दुल वहाब नजदी है, इब्न तैमिया है। मैं उनसे पूछता, उनके फिरके से पूछता हूँ, तुम कहते हो नबी को दीवार के पीछे का पता नहीं होता। जिसकी किरामत लिख रहे हो वो मदीने शरीफ में है, रास्ते में पहाड़ हैं जो आसमानों को छू रहे हैं, उनको किस तरह पता चला? हज़रत उमर फारूक वो आदमी ईमान लाने से 8 दिन पहले बाप ने लाठियों से मारा था कि तुम्हें ऊंट चलाना नहीं आता। जिसको ईमान लाने से 8 दिन पहले ऊंट चलाना ना आता हो, वो मिंबरे रसूल पर खड़ा होकर मदीना तैयबा में ये ऐलान करे कि पहाड़ पर चढ़ जाओ, दुश्मन पीछे की तरफ से आ रहा है। कहते हम पहाड़ के ऊपर चढ़े तो देखा दुश्मन वाकई बड़ी तादाद में पिछली तरफ से आ रहा है, कुछ इंतजार में है, कुछ नीचे दरमियान में पहुंच गया। ऊपर से वही काम हमने उनके खिलाफ किया, सारे लश्कर का खात्मा हो गया और मुफ्त में न कोई पेट्रोल खर्च हुआ, न डीजल खर्च हुआ, न कोई बारूद खर्च हुआ, न कोई असला खर्च हुआ। पहाड़ के पत्थर थे उनको लुढ़काया और वो लुढ़कते लुढ़कते कई कई आदमियों को एक ही पत्थर लेके चल दिया। ये करामत उन्होंने बयान की है। अच्छा, जब ये बयान किया तो फिर उन्होंने ये बात तस्लीम कर लिया जो इस अकीदे के लोग हैं वो हक पर हैं। अब जनाब उमर को ये इल्म कहाँ से मिला? सरकार की बारगाह में दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया। कहाँ ऊँट न चला सकने वाला सरकार हुआ, इन्नल्लाह यंतिक़ु अला लिसान उमर, रब बात करता है तो उमर की जुबान के जरिए से बात करता है, उमर की जुबान पर रब बोलता है। ये इस्तिलाह आले इल्म के यहाँ आज तक मशहूर है। और इसके अलावा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात व बरकात की ये करामत सहाबा की बयान की कि सरकार की बारगाह में अब्बाद बिन बिश्र और एक और सहाबी उसैद बिन सवैद ये बैठे हुए थे। रात काफ़ी लेट हो गई, उस वक्त कुफार का बड़ा ज़ोर था, वो वापस जाने लगे। मदनी ज़िंदगी का वाक़या है। वह यहूदी साजिशी काम बहुत करते थे।
یہودی بڑی تعداد میں تھے اس وقت، اقتدار میں مدینہ شریف میں یہودی ہی تھے، کیونکہ بنو قریظہ، بنی نذیر، بنو قینقاع زمینیں ساری انہوں نے ہتھیا لی ہوئی تھیں، سرمایہ انہوں نے کنسنٹریٹ کر لیا تھا، ذخیرہ اندوزی کے بڑے ماہر تھے، اور تجارتی منڈیاں ان کے پاس تھیں، زمینوں پر ان کے قبضے تھے۔ اس لیے اگر کسی عام قسم کے آدمی کو بھی برائب کرنے کی ضرورت پڑے، اس کو رشوت دینے کی ضرورت پڑے، آسانی سے یہ دے بھی سکتے تھے اور برائب کر بھی سکتے تھے۔ جب جانے لگے تو سرکار نے ان کو لاٹھی عطا فرمائی۔ یار اندھیرے میں جانے کے لیے لاٹھی بھی کوئی حل ہے؟ خود انہوں نے اپنی کتاب میں مجموعہ رسائل توحید کے اندر یہ بیان کیا ہے، جب وہ جانے لگے لاٹھی عطا فرمائی۔ اندھیرے کا جواب لاٹھی نہیں ہے، کیا بات ہے، کتا روکنا ہو، دشمن روکنا ہو تو اس کے لیے لاٹھی جائز بات ہے، اندھیرے میں چلنے کے لیے تو لاٹھی کوئی وسیلہ نہیں۔ سبحان اللہ، صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ لاٹھی کا کیا مقصد ہے، اس جگہ لاٹھی تو کام نہیں آ سکتی۔ انہوں نے پوچھا نہیں، انہوں نے کہا سرکار بہتر جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہماری ضرورت کیا ہے اور اس کو پورا کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ کہتے جب باہر نکلے وہ لاٹھی روشن ہو گئی، اب جناب لاٹھی کی روشنی میں چلنے لگے۔ وہ نور کہاں سے آیا؟ تم سرکار کو نور نہیں مانتے ہو، سرکار جس لاٹھی کو ہاتھ لگا دیں وہ نور ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ مفکر اسلام۔ یہ ہماری حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا یہ ان کرامات کو یہ مانتے ہیں۔ میں نے احتیاطاً اس کا مطالعہ کیا، یہ بات ان کی کتابوں میں نکلی۔ اب لاٹھی سے نور نکلے، یہ اسی طرح بندہ اور نور ہو، لاٹھی اور نور ہو، جس کی بارگاہ کے فیضان سے لاٹھیاں نور ہو سکتے ہیں، وہ خود نور نہیں۔ کہتے ہیں لاٹھی ایک تھی، بندے زیادہ تھے، جدا ہونے لگے، سوچا کہ لاٹھی ایک ہے جو روشن ہوئی ہے، جی سبحان اللہ، کب باقی لاٹھیاں اس سے لگاؤ، جدھر جدھر جانا چاہتے ہیں سب کی لاٹھیاں روشن ہو گئی۔ اب جناب مولا مرتضیٰ کے فقراء نے ان کی لاٹھی سے اپنی لاٹھی لگائی، چشتی پیدا ہو گئے، قادری پیدا ہو گئے، سہروردی پیدا ہو گئے، اور آخر نقشبندیوں کا بھی شجرہ طریقت مولا مرتضیٰ سے ملتا ہے۔ ان کا جناب قاسم کے ساتھ جو ان کی نسبت ہے وہ نسبت تشریفی ہے، اضافی ہے، وہ شیخ صحبت ہیں، شیخ طریقت ان کے جناب محمد باقر ہیں، امام جعفر صادق۔ یہ بات حضرت موسیٰ زئی شریف کے خلیفہ جو ہیں ان کی کتاب افادات عثمانیہ، حضرت عثمان جو سجادہ نشین ہیں موسیٰ زئی شریف کے، صوفیاء نقشبندیہ کے نزدیک وہ اپنی شدید کے مجدد ہیں، سبحان اللہ، اور واقعی ان کی کرامات کی نوعیت ایسی ہے، عقیدہ ان کا ایسا ہے کہ جس سے ذہن تسلیم کرتا کہ یہ مجدد ہے۔ آپ کا آخری وقت آیا، لکڑیاں کاٹ لی گئیں، چاول اکٹھے کر لیے گئے، میت کا سارا بندوبست کر لیا گیا، کئی دن تک بے ہوش رہے، آخر اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا یہ بچ نہیں سکتے، اٹھ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا میں ابھی 10 برس اور زندہ رہوں گا۔ پوچھا یہ کس طرح سمجھو؟ کہا والی بغداد شہنشاہ جیلان آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا میں نے خدا کی بارگاہ میں درخواست کی ہے تیری موت ٹل گئی ہے۔ تو غوث پاک کو تقدیریں بدلنے میں بڑا تجربہ ہے۔ خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس طرح کی بے شمار کرامات کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں تقدیر آئی تھی، میری موت فیصلہ شدہ تھی، لیکن حضرت غوث الثقلین نے اس تقدیر کو ٹال دیا۔ اس کے بعد امام ربانی مجدد رفسانی شیخ احمد سرندی تشریف لائے تو وہ فرماتے ہیں جو غوث پاک کا فیصلہ ہے وہ مان لیا گیا ہے، بسم اللہ جی، اس لیے تم 10 برس اور زندہ رہو گے۔ بڑے کمال کے درویش ہیں۔
تو انہوں نے اپنی کتابوں میں اور فائدے عثمانیہ کے اندر اس طرح کے واقعات بڑی ضبط و نظم سے لکھیں، اور اتفاق کی بات دیکھیں کہ مولوی غلام خان کے جو مرشد تھے حسین علی وہاں پچری، وہ ان کرامات کے راوی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صوفی نواب الدین اترا، یہ ضلع سرگودے میں ہے، اور میاں والی میں ایک برادری ہے اترا، وہ مرید تھا خواجہ عثمان دمانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ ایک مرتبہ گیا تو دیکھا خواجہ عثمان دمانی رحمۃ اللہ کا گھوڑا بڑا کمزور سا ہے۔ انہوں نے کہا حضور اگر یہ گھوڑا مجھے 2-3 مہینے کے لیے دے دیں تو میں اس کو اچھی طرح سے پال پوس کے تیار کے جب شیڈول ہو جائے تو پھر میں آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کر دوں۔ ان کا لے جاؤ۔ گئے، ان کے باجرے کے کھیت تھے، وہ اس نے جتنے اس کے سٹے تھے نا، اردو میں سٹا، خوشہ، بالی، یہ تینوں لفظ استعمال ہوتے، ساری بالیوں سے چن چن کے کھائیں۔ 2-3 کھیت صاف کر دیے۔ اس نے سوچا اگر اسی طرح گھوڑا چلتا رہا تو باجرے والا تو جواب ہی ہے۔ پھر جو ہی میں سوچتا گیا تو گھوڑے نے خوشے کھانے بند کر دیے۔ میں دیکھا یہ گھوڑا ناراض ہو گیا، میں آگے بڑھ کے خوشے پکڑ کے اس کے منہ سے لگاتا ہوں، وہ سونگ کے چھوڑ دیتا ہے، نہیں کھاتا۔ میں بہت پریشان ہوا۔ اس وقت میں نے اپنی پگڑی اتار کے اس گھوڑے کے پاؤں پہ پھینکی، کہا تو میرے شیخ کا گھوڑا ہے، مجھ سے یہ بے ادبی ہوئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ کہتے جو ہی پگڑی اس کے قدموں میں پھینکی، اس نے وہ خوشے کھانے شروع کر دیے۔ اور بعد میں فصل جب اٹھائی گئی تو اپنی پوری زندگی باپ دادے سے جو ہمارے پاس ریکارڈ تھا، اتنے دانے کسی وقت نہیں ہوئے جتنے اس سال ہوئے جب کھیتوں کے کھیت اس گھوڑے نے صاف کر دیے۔ کہتے چونکہ میں مرید بنا تھا حسین علی وہاں پچری کے ذریعے سے، اس لیے اس سے رابطہ کیا، اور اس کو لے کے میں خواجہ عثمان دمانی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور جا کر کے میں نے عرض کرنا چاہیے کہ گھوڑے کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے۔ میں مولوی حسین علی وہاں پچری کو ساتھ لیے اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ بات اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ کسی خراسانی سے فارسی میں باتیں کر رہے تھے، کوئی سامنے ان کے پرشین سپیکر تھا، اس کے ساتھ فارسی میں باتیں کر رہے تھے۔ تو پھر ہماری طرف توجہ نہ دی، ہم ان کے پیچھے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر تک میرے دل میں جب یہ بات آئی کہ گھوڑوں کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے، اتنے میں یہی بات مولوی حسین علی وہاں پچری کے دل میں یہ بات آئی، ولیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جو ہی میں سوچتا گیا، خواجہ صاحب نے اسے منہ موڑ کے کہا اولیاء اللہ ہمامی دانند وہ لیکن معمور با اظہار نے استند، اولیاء اللہ جانتے سبھی کچھ ہیں مگر ان کو بتانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب جیسا تم نے یہ دیکھا یہ کمال عام تمہاری داڑھیوں میں نہیں پایا گیا، لمبے کرتوں میں نہیں پایا گیا، یہ ولیوں میں پایا گیا، تو حق پر کون ہوا؟ نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، حضور قبلہ مفکر اسلام۔ اب وہ صحابہ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ ایک بات بائبل دنیا نے لکھی ہے جو انہوں نے بھی لکھی ہے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ مجھے آپ بھیجتے ہیں تبلیغ کے لیے، لیکن مجھے کوئی ایسی چیز دیں نا جس سے میں ان کو باور کرا سکوں کہ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں، سچے نبی کا مرید ہوں، سچے نبی کے پاس سے آیا ہوں، مجھے کوئی ایسا کمال دے۔ آپ نے میرے قریب آئے، آپ نے اس سے پیشانی پہ ہاتھ پھیرا، نور ہی نور ہو گیا، تمام کمرہ جگمگا اٹھا، دیواروں میں جھلمل ہونے لگی۔ یہ دیکھ کے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو یاد ہے موسیٰ کلیم اللہ السلام کے ہاتھ میں سفیدی تھی،
یہ بات مفید ہے، پر پہلا میرا اس پر سوال یہ ہے کہ اس جگہ نور عطا فرمائے جو مجھے نظر نہیں آتا. اللہ آپ نے پیشانی پر ہاتھ پھیرنے کے بعد ہاتھ پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ اکبر، وہ نور ہاتھ میں آ گیا. صدقے یا رسول اللہ. اب جناب وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں روشنی تھی، سبحان لوگوں نے ان کو برس کا مریض کہہ دیا. ممکن ہے میں جاؤں مجھے کہیں تو بھی برس کا مریض ہے. اچھا اس سرکار نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ پھیر کے ان کی لاٹھی پر ہاتھ پھیر دیا. سبحان اللہ، واہ وہ نور جو پیشانی میں تھا وہ ہاتھ میں چلا گیا. اس کا مطلب جو سراجم منیرہ کا ہے نا، قرآن کہتا ہے وہ سراج، وہ چراغ تمہیں بنا کے بھیجا جو نور عطا کرتا ہے. خود نور نہیں ہے صرف، بلکہ نور عطا بھی کرتا ہے. کہتے ہیں جس وقت لاٹھی میں وہ نور چلا گیا، ان کا یا رسول اب میں جاتا ہوں. کہا ایک فالتو بات بھی تمہیں دیتا ہوں، تمہیں شک ہے بہت کہ مجھے جھٹلائیں گے. تم پہلے بتا دینا اپنی قوم کو کہ جب میں دروازہ کھولوں گا اندر سے پھنیرا سانپ نکلے گا، ایک کوبرا نکلے گا، پھنیرا سانپ، اللہ چھجلیا جس کی آڑے پنجابی، صدقے جائے. پھنیرا سانپ نکلے گا. وہ شیطان ہے، اس کو مار ڈالنا، وہ تمہارا بگاڑے گا کچھ نہیں، صرف تمہاری ایک لاٹھی کا محتاج ہوگا، مار ڈالنا اس کو. جاتے ہی انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی دیکھو، اس میں جو نور ہے سرکار نے ہاتھ پھیرا ہے. سبحان اللہ، یہ سچے نبی کی نشانی ہے. وہ کہنا لاٹھی میں روشنی کہاں سے آئی ہے؟ یہ لاٹھی سارے ماحول کو روشن کر رہی ہے، پوری رات کے ماحول کو روشن کر رہی ہے، کمرے کے اندر باہر کو روشنی دے رہی ہے. سبحان اللہ، معلوم ہے وہ نبی سچا ہے جس نے میری لاٹھی پہ ہاتھ پھیرا ہے. دوسری نشانی میرے پاس یہ ہے کہ اس دروازہ کھولیں گے اندر سے ایک اژدہا نکلے گا، لیکن سرکار نے فرمایا وہ کھائے گا نہیں، تمہیں اللہ کاٹے گا نہیں، وہ شیطان ہے، اس کو لاٹھی مار کے مار ڈالنا. اب تمہیں یہ بھی تماشا دکھا. ساری قوم آئی، ان کا ہمارے شہر میں ایک ایسا پھنیرا سانپ ہے، نکلتا ہے تو لوگ اپنے گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یہ وہی ہے، انہوں نے ایک لاٹھی مار کے اس کو مار دیا. ان کا دیکھا میرے نبی کی زبان کیسی سچی ہے. سبحان اللہ، تم کہتے ہو کہ کسی کو نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے. تمہارا یہ عقیدہ ہے وہابیوں کا جی کہ کسی کو یہ پتا نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے. سرکار نے کہا تم جانے والے ہو، واہ وہاں سانپ نکلنے والا ہے، کاٹے گا نہیں، تمہارے ہاتھ سے مارا جائے گا. نور بھی دیا اور بتایا بعد میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی بتایا. اور نبی پاک علیہ السلام کے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت بھی بیان کی. حضرت سفینہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ آرمی میں تھے اور رومنوں سے اسے جنگ ہو رہی تھی. کسی طرح ان کو گرفتار کر لیا گیا، لے کے گئے، ان کو اپنے مکان میں بند کیا. اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے بھاگنے کی انہوں نے کوشش کی. اکیلے نہیں تھے، 3 بھائی تھے، تینوں گرفتار ہو گئے. اور انہوں نے ایک کے لیے تیل گرم کیا، پکڑ کے ایک کو تیل میں پھینک دیا. ان کا اپنے دین سے باز آؤ نہیں تو چھوڑیں گے نہیں، اس لیے سب کو جلائیں گے. لیکن دوسرے 2 بھائی جو تھے ثابت قدم رہے. اس کو شرح الصدور فی احوال الموتیٰ والقبور کے اندر امام جلال سیوطی نے بھی لکھا ہے. کہتے دوسرے دن دوسرے کو پکڑ کے اسی طرح تیل گرم ہوتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل میں پھینکا، وہ بھی کباب ہو گیا. اب جناب تیسرے دن کا انتظار کرنے لگے. جب انہوں نے 2 کے تجربے کر لیے کہ دونوں کباب ہو گئے لیکن باز نہیں آئے، اس وقت انہوں نے سوچا ان کو سزا دینے کا فائدہ کچھ نہیں. عرب لوگ عورتوں کو بڑا ٹھڑک رکھتے ہیں، عورتوں کے بڑے شیدائی ہیں. پہلے جو سعودی عربیہ کی حکومت بنی ہے نا، جتنے وزراء تھے سارے نابینے، نابینے ہو کر عورتوں کے اتنے ٹھڑکی کہ جناب آپس میں کوئی عبادت کا ذکر کرنے کے بجائے عورتوں کے حسن کا ذکر کرتے. اب تمہیں نظر ہی کچھ نہیں آتا تو عورتوں کا حسن تمہارے کس کام کا ہے. انہوں نے سوچا کہ عربوں میں عورتوں کا بڑا شوق ہے، اس کو ایک خوبصورت عورت مہیا کرنی چاہیے. خوبصورت عورت مہیا کی گئی. اب وہ
उसने उनका दिल लुभाना चाहा, उनका नहीं, बात याद रखो, जिसको मैं दिल दे बैठा हूँ ना, ये 2 मरतबा दिए जाने की चीज नहीं, अब मेरा दिल उसके कब्जे में है, जिसका कलमा पड़ा है उसी का गुलाम हूँ, उसके हुस्न के होते हुए कोई हुस्न मुझे अपील नहीं करता। ये बात इस जज्बे और ज़ौक़ से कही कि औरत का दिल पिघल गया। उसने कहा फिर मुझे भी कलमा पढ़ाओ, मैं तेरे साथ शादी करना चाहती हूँ। उसने कहा कलमा पढ़ो। और शादी का जहाँ तक सवाल है, मैं अपने एरिया कमांडर से जाके पूछूंगा, वो इजाज़त देगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इतना नफ्स पर कंट्रोल है। उसका कलमा उसने पढ़ लिया, मुसलमान हो गई। अब उठे, उसे जाकर के अपने ख़ानदान का घोड़ा खोल के ले आई, दोनों घोड़े पर सवार हुए और वहाँ से भागे। अब देखा कि पीछे पाँव घोड़ों के टापों की आवाज़ आ रही है, मुड़ के देखा वो दोनों भाई हैं जिनको उन्होंने कबाब किया था, वो दोनों पीछे आ रहे हैं। उनका तुम्हारा अर्शे इलाही पर निकाह हुआ है, हम दोनों तुम्हारे निकाह के गवाह हैं। एक तबके ने लिखा ये वाक़या और सहाबा का है, और हज़रत सफीना तन्हा थे। चलो तन्हा हो या साथ भाई हो, हासिल तो ये है जो ये नहीं मानते कि नबी कुछ कर सकता है, जब ये माना कि वो सरकार के गुलाम कर सकते हैं, कुल कायनात पर उनकी हुकूमत है। देखा कि जा रहे हैं, रास्ता नहीं पता कि मेरा लश्कर किधर है, मैं जंगल में हूँ, रात का समा है, पूछने का चांस कोई नहीं, तो घबराई सख्त। अचानक एक शेर से आमना सामना हो गया। शेर को कहते हैं या अबुल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। और शेर, मैं मदीने वाली सरकार का गुलाम हूँ। जानते हो ना कौन हो? अब जिस वक्त ये करामत उन्होंने बयान की, उस वक्त मेरी समझ में अच्छी तरह से ये बात आने लगी, तुम तो कहते हो नबी का कुछ इख्तियार ही नहीं, सहाबी का क्या अकीदा है? सहाबी अरबी बोल रहा है, क्या शेर ने अरबी लैंग्वेज का कोर्स किया हुआ है? उसको पता है रसूल जिस कायनात में आता है सबकी बोलियां जानता है, सब उस रसूल को पहचानते हैं। शेर कौन होता है कि शेर हो, खुदा की कायनात में हो, मदीने वाली सरकार की से पहचान न हो? मैंने बताया मैं उनका गुलाम हूँ। कहते वजाल असद बस बसतन, उस वक्त उसने खुशामद से इसने दुम लाना शुरू कर दिया। इधर कुत्ता खुशामद से दुम नहीं लाता, कहता इस तरह शेर ने खुशामद से दुम हिलाना शुरू कर दिया। तो इतने में मैं समझता हूँ कि अब इसको मेरी बोली वाफक आ गई है, अब ये मेरी खैरियत चाहेगा। कहता मेरे साथ साथ चल दिया, मुझे इशारे करता है इस तरह चलो। रास्ते में जो भी दरिंदा आता है उसके मुंह से मुंह जोड़ के अपने दरिंदों की बोली में कहता है ये सरकार का गुलाम है, इससे छेड़ना नहीं है। इससे जब ये उन्होंने किरामत लिखी तो ये बात अच्छी तरह समझ में आई ना कि उन्होंने ये मान लिया कि कुल कायनात सरकार को मानती भी है, सरकार को जानती भी है। और दारमी शरीफ जिल्द 2 सवा 11 पर यह हदीस है कि कबीला बनी नज्जार के बाग में ऊंट दरवाजे पर बैठा हुआ था, उसने सबको मारना शुरू कर दिया, अंदर नहीं जाने देता। उन्होंने सरकार की बारगाह में फरियाद की, क्या करें? सरकार ने ये नहीं फरमाया को मैं शुतरबान हूँ, कलमा मेरा पड़ा है, मुसीबत किसके सामने बयान करें? जिसको नबी समझते हैं उसको फरियाद रस भी समझते हैं, उसको मुश्किल कुशा भी मानते हैं। जो ही सरकार गए तो ऊँट ने सर नीचे रख दिया, सरकार ने उसे नाक में नकेल डाली और उसके साथ मुहार बांधी और मालिक के कब्जे में दी। सरकार के सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये ऊँट भी पहचानते हैं? आप है कुल कायनात मुझे पहचानती है सिवाय जिन्नों सरकश जिन्नों सरकश इंसानों के, कुल कायनात मुझे जानती भी है, मुझे मानती भी है। जब उन्होंने ये करामत लिखी उसे माना के नहीं माना कि कुल कायनात में सरकार की हुकूमत है। वही नूर हक
وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، بس ایک نہیں کہ وہاں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کتب سیاہ میں، اور حضرت جابر سے روایت ہے بخاری میں، کانا من عادت لا یقول اللہ، جب کبھی کوئی سوال کرتا سرکار اس کا سوال پورا فرماتے، اس کی مشکل حل کرتے، لا کبھی نہیں کہتے۔ کہا کہ اگر کلمہ تشہد میں لا نہ ہوتا سرکار کبھی زندگی میں لا نہ کہتے۔ کیا بات ہے، تو اللہ اکبر۔ ان حقائق نے یہ بات باور کرائی کہ اولیاء اللہ کا وجود معیار صداقت ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راستے میں کوششیں کی، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستوں کی انہیں رہنمائی فرمائیں گے۔ یہ قابل غور بات ہے۔ علامہ بیضاوی نے الحمد شریف میں خاص طور پر اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، کہتے ہیں سرکار یہ پڑھتے رہے کہ نہیں پڑھتے رہے؟ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہے، جنہوں نے کہا وہ یطہرکم تطہیرا، تمہیں پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں پہلے کوئی پلیدی تھی نا، آپ کو وہ لی برج روڈ والی تقریر یاد ہے؟ بڑی ذلت کی موت مرنا، سرکار کے بارے میں ہلکی بات کرنا ایک ہی چیز ہے۔ کہ پہلے کوئی پلیدی تھی نا، اس کو دور کرنے کے لیے اگر انہوں نے کہا تھا یہ میرا کرتا دیکھ لو، میں کہوں صاف کر دو، ان کا کیا پلیدی لگی ہوئی ہے؟ معلوم ہے کوئی پلیدی تھی، یعنی آل بیت کے خاندان کے لوگوں کے دلوں میں غرور ہے سرکار کا غلام ہونے کا۔ یار سرکار کا غلام ہونے کا غرور تو سرکار کے صحابی کو ہے۔ وہ کہتا ہے شیر، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں سرکار کی بارگاہ کا غلام ہوں۔ اس گھر کے غلاموں کو فخر ہے تو اس گھر کے چھتی پر بیٹھنے والوں کو کیوں فخر نہ ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ غوث اعظم۔ عرض خدمت ہے، قرآن مجید نے جب یہ بات کہی نا، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راستے میں جہاد کیے، ہم عنقریب ان کو اپنے راستوں کی رہنمائی کریں گے۔ یہ علامہ بیضاوی نے اس موضوع پر بات لکھی ہے کہ تمام صحابہ کرام اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے تھے کہ نہیں؟ سرکار خود پڑھتے تھے کہ نہیں؟ تمام اولیاء اللہ پڑھتے آئے کہ نہیں؟ اگر کہا جائے کہ پہلے گمراہی پر ہیں جو اب صراط مستقیم مانگ رہے ہیں، مولا کریم سیدھا راستہ دکھا، کہا نہیں، بات کو سمجھو، سیدھے راستے کی کئی منزلیں ہیں، اس لیے تطہیر کی بھی کئی منزلیں ہیں۔ جہاں تک پاکیزگی دی جا چکی ہے، خمیر مصطفیٰ کو دی جا چکی ہے، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ نور کی جو تخلیق ہے اس پر اعتراض کیا ہے، لیکن اس میں ترقی درجات ممکنات میں سے ہے، اس لیے طہارت میں طہارت، طہارت میں طہارت، جیسا کہ ایک شخص نے وضو کیا ہوا ہے، وضو پہ وضو کرے تو اس کی طہارت بڑھ جائے گی، منع نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے بے وضو تھے جو وضو کیا ہے، نہیں، وضو تھا، وضو پہ وضو کیا ہے، اس سے طہارت بڑھ گئی ہے۔ اللہ حاضر قیاس، اس طرح اولیاء اللہ کے زمر کو رب یقین دلاتا ہے، کہتے جنہوں نے ہمارے راستے میں جہاد کیے ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت فرمائیں گے۔ جنہوں نے جہاد کیے وہ ہدایت پر نہیں تھے، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راستے میں جہاد کیے، قرآن کی آیت ہے والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راستے میں جہاد کیے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنے راستوں کی رہنمائی فرمائیں گے۔ یار جہاد کیا ہے، کلمہ پڑھے بغیر جہاد کیا ہے، سرکار پر ایمان لائے بغیر جہاد کیا ہے،
اپنی جان مال کی قربانی دی ہے، اسلام کو پوری طرح سے تسلیم کیے بغیر انہوں نے یہ جہاد کیا، تو جہاد تو ایک عظیم ترین عبادت ہے۔ اس تک اس وقت پہنچے کہ سارے بیچ اساں سودا کیتا، دربار مدینے والے تھی، صدقے نی میری جند جان سیو، بازار مدینے والے تو۔ جنہوں نے جہاد کیے ان کا رنگ ایک آپ کو بتاؤں، سبحان اللہ، ٹائم ختم ہو رہا، بڑا قیمتی مسئلہ ہے، کسی دوسرے وقت میں عرض کریں۔ نہیں وہ بڑا قیمتی مسئلہ ہے۔ صحابی کو پانی دیتے وہ کہتا میں نہیں پیتا، اس کا نام ہے ارتصاص۔ اگر وہ پی لیتا اس کے بعد مر جاتا شہید ہوتا، مگر حقیقتاً شہید ہوتا، حکماً شہید نہ ہوتا۔ یہ دوسرے موقع پر عرض کریں کہ ٹائم تھوڑا وقت اختتام پذیر ہو گیا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، سید بدر حسین شاذلی گیلانی سے کہتا ہوں کہ وہ کھڑے ہو کر جو اعلانات کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔